ہمارے وزیرستانی علاقوں میں اور اس طرح جو ہمارے دیہاتی علاقے ہوتے ہیں ان میں زمینی لڑائیاں اور زمینی جھگڑے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے سال ہر سال تک لڑائیاں اور جھگڑے چلتی رہتی ہیں، ان کا کوئی حل بھی نہیں نکلتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرے کی باتیں ہیں، زمینی معاملات اور زمینی جھگڑے یہ بہت ہی نقصان اور خطرے کی بات ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت عبد الرحمن کے بیٹے تھے، ان کا اور بعض لوگوں کے درمیان خصومت تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہم اس کا ذکر ہوا، فقالت یا ابا سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو سلمہ اجتنب الارض، زمین سے بچو، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طبقه من 7 اراضین، کہ جس شخص نے ایک بارش زمین کا ظلم کیا، کسی سے ناحق چھین لیا، طبقه من 7 اراضین، 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ صرف ایک بارش زمین کی وجہ سے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے اس کو لے جاؤ۔ کس میں طاقت ہے 7 زمینوں کی بوجھ کو لے جانے کا؟ اتنے ہی خطرے کی بات۔ آپ تو چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن آپ کی زمین، آپ کی جائیداد اور آپ کے مال و اسباب یہ سارے کے سارے اسی دنیا میں رہ جائیں گے، آپ کو اس سے کیا فائدہ؟ بجائے اس کے قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اس وجہ سے۔ اور اگر آپ کو کوئی زمین یا اس طرح کوئی بھی چیز آپ کو یعنی زیادہ مل جائے، کسی دوسرے بھائی کا آپ کو ناحق مل بھی جائے، یعنی آپ کی ہنر کی وجہ سے کہ آپ میں بات کرنے کا ہنر ہے، آپ میں جھوٹ بولنے کی مہارت ہے، اس وجہ سے اگر آپ کو کوئی چیز زیادہ بھی مل جائے، منصفین آپ کے حق میں اس کا فیصلہ کریں، لیکن وہ آپ کے دوسرے بھائی کا ہے، پھر بھی یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں کسی دوسرے کا حق آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین یہ فرماتی ہیں انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بباب حجرتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے ساتھ ایک خصم کی آواز سنی، ایک جھگڑے کی آواز سنی، فخرج الیہ، حضور صلی اس کی طرف نکلے، فقال انما انا بشر، حضور نے فرمایا میں تو ایک انسان ہوں، وانہ یاتینی الخصم، میری طرف جھگڑے کرنے والے آتے ہیں، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، اور تم میں سے بعض سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں، یعنی بات کرنے میں ان کی فصاحت زیادہ ہوتی ہے، اس کو بات مزین کرنے کا طریقہ اچھی طرح آتا ہے، فاحسب انہ قد صدق، اور پھر میں گمان کرتا ہوں کہ اس نے سچ کہا، فاقضی لہ بذلک، اور اس کے حق میں میں اس چیز کا فیصلہ کرتا ہوں، فمن قضیت لہ بحق مسلمین، لیکن یاد رکھیں کہ جس شخص کے حق میں میں نے کسی دوسرے مسلمان کے حق کا فیصلہ کیا، فإنما هي قطعة من النار، یہ اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا ہے، فلیأخذها او فلیترکها، اگر چاہے وہ اسے لے لے، اگر چاہے وہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی میں تو ایک انسان ہوں، میں تو ظاہری حالت کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا دعویٰ ہے، اور میں ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر جن کا کوئی دعویٰ ہوتا ہے اور جو اچھی طرح بات کرتا ہے، میں ظاہری حالت کو دیکھ کر اسی کی بات کی وجہ سے میں فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، میں تو ایک انسان ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن میں تو صرف ان کی باتوں کو دیکھ کر ان کی باتوں کی وجہ سے پھر فیصلہ کرتا ہوں کہ اس بات کی وجہ سے تو یہ اس چیز کا حقدار ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی باتوں میں یعنی مہارت زیادہ ہے یا آپ اچھی طرح بات کر سکتے ہیں،
تو اس وجہ سے وہ چیز آپ کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی ہے، وہ پھر بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہوگی۔ اگرچہ میں آپ کے حق میں اس چیز کا فیصلہ کروں، پھر بھی آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی دوسرے مسلمان کا حق، کسی دوسرے مسلمان کی زمین کسی بھی صورت میں کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ منصفین ان فریقین کے درمیان فیصلہ بھی کرے، لیکن پھر بھی دوسرے مسلمان کا حق کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں منصفین، ان کی باتوں کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور شریعت بھی اس طرح ہے کہ شریعت ظاہر کا یعنی وہ کرتا ہے، ظاہری حالت کو دیکھتا ہے، ورنہ حقیقت میں ان چیزوں کا پتہ قیامت کے دن چلے گا کہ یہ زمین کس کی تھی اور یہ حق کس کا تھا۔ ان سارے حقائق کا پتہ پھر قیامت کے دن چلے گا۔ لیکن یہ جو زمینی جھگڑے ہیں اور یہ جو زمینی معاملات ہیں، یہ تقریباً ہمارے جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہمارے وزیرستانی علاقے، ان میں یہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے جو میرے خیال میں آتا ہے کہ وہاں کی جو زمینیں ہیں ہر کسی کو مفت میں ملی ہوتی ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اور اس طرح دوسرا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، تیسرا بھی دعویٰ کرتا ہے، چوتھا بھی دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے ہر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میری ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے درمیان یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں یہ سال ہر سال تک چلتے رہتے ہیں، ان کا کوئی حل بھی نہیں نکلتا ہے، کیونکہ ان کا بنیاد اس طرح ہے کہ وہ کچا ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارے شہری علاقے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسوں سے زمین خریدتے ہیں۔ جب وہ پیسوں سے زمین خریدتے ہیں اور اس طرح ان کا انتقال بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس ان کا ثبوت بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں کی لڑائیاں اور وہاں کے جھگڑے یہ آٹے میں نمک کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی بالکل کم ہے۔ یہ کدو کا ہوں گے لیکن بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہر کسی کے پاس ثبوت ہوتا ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے کہ یہ میں نے اتنے روپے میں یہ زمین میں نے خریدی ہے۔ جب آپ نے خریدی ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہے تو کون یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے؟ تو لہٰذا ایسی چیزوں میں کہ نہ آپ کے پاس ان کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اور نہ کسی دوسرے کے پاس کوئی ثبوت ہے، اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اور کسی سے یعنی کوئی چیز آپ چھین لیتے ہیں اور نہیں آپ کو اس دنیا میں اس کا کوئی مثبت رزلٹ نکلتا ہے اور نہیں آخرت میں آپ کے لیے اس کا کوئی مثبت رزلٹ ہے، پھر آپ کیوں خواہ ان کے خلاف دعوے کرتے ہوں، ان کے خلاف لڑائیاں اور جھگڑے کرتے ہوں؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو بالکل آپ اگنور کریں، نظر انداز کریں، ایسی چیزوں کے پیچھے آپ نہ پڑیں جن کے پاس آپ کا کوئی ثبوت نہیں۔ بس جس نے قبضہ کر لیا ہے اسی کو ہی وہ چیز رہنے دو اور اسی کے حوالے کر دو۔